بلوچستان میں جو ایکٹیویٹی بڑھی ہے، کیا پاکستان اور ایران دونوں سائڈ جو پریشانیاں بڑھنی شروع ہوئی ہیں اس کے پیچھے اسرائیل ہے بلوچستان میں؟ جو بولتے ہیں نا ترک کا اکا سنا آپ نے؟ اسرائیل کا ترک کا اکا ہے بلوچستان ایک تیر سے دو شکار کرنا، یہ جگ ظاہر ہے، پاکستان بھی جانتا ہے اور دنیا بھی جانتی ہے۔ ناظرین، مارکہ حق یاد ہے نا، جب دشمن نے فضائی اور بری محاذ پر پاکستان کو للکارنے کی کوشش کی تھی تو ہماری بہادر افواج نے خود ساختہ سورماؤں کو ایسی عبرتناک شکست دی جس کا درد نئی دلی کے ایوانوں میں آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن دشمن اب بھی سازشوں، مکاری اور عیاری سے باز نہیں آیا۔ انڈیا اب کی بار سمندری محاذ پر گڑبڑ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے آپریشن سندور 2 کا اعلان، انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سرکریک کے راستے پاکستان حملے کی گیدڑ بب کی، اس بات کا اعلان ہے کہ مودی سرکار کچھ نہ کچھ کرے گی تاکہ جنونی ہندو انتہا پسندوں کو رام کر سکے۔ لیکن دشمن کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف الرٹ ہیں بلکہ اب پاکستان نے سمندری محاذ کی نگرانی کے لیے ایک ایسا خطرناک ہتھیار حاصل کر لیا ہے جس کی موجودگی میں بھارت سمیت کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کون سا جدید ترین ہتھیار ہے جو اب بھارتی بحریہ کے لیے سب سے بڑا درد سر بننے جا رہا ہے؟ کیسے یہ اکیلا ہتھیار پاکستان کے سمندری دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر بھارت پر واضح برتری دلائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، بھارت نے جو اپنے نام نہاد جنگی جہاز INS وکرانت پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی تھی، وہ اس ایک پاکستانی وار کے بعد کیسے ہمیشہ کے لیے ڈوبنے والی ہے؟ دوستو، جدید سمندری جنگ میں سب سے خطرناک چیز آبدوز یعنی سب میرینز ہوتی ہیں جو پانی کی گہرائیوں میں خاموشی سے حرکت کرتی ہیں اور اچانک حملہ کرتی ہیں۔ بھارت اسی گھمنڈ میں تھا، لیکن پاکستان کا یہ نیا جدید ترین طیارہ اب دشمن کی ہر چال کو مٹی میں ملا دے گا۔ اطلاعات کے مطابق اس طیارے میں دنیا کا جدید ترین AESA ریڈار، انفراریڈ اور الیکٹرو آپٹیکل سینسر نصب ہیں جو رات کے اندھیرے یا بدترین طوفانی موسم میں بھی سمندر کی تہہ میں چھپی دشمن کی آبدوزوں اور مشکوک سرگرمیوں کو ایسے ڈھونڈ نکالیں گے جیسے دن کے اجالے میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی اب سامنے سے حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی، اسی لیے اس نے اب بزدلانہ پراکسی وار کا سہارا لے لیا ہے، اور اس گندے کھیل میں انڈیا کو اسرائیل اور افغانستان کی شکل میں 2 پکے مددگار مل چکے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے چونکا دینے والے انکشافات کر کے دنیا کو ہلا دیا ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ کرنل کے مطابق انڈیا کی جانب سے BLA اور TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ افغانستان انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل ان تنظیموں کو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے۔ برسوں سے بھارت اپنی بدنام زمانہ 3D حکمت عملی یعنی ڈیمینش، ڈیٹر اینڈ ڈی ہائپرنیٹ پر عمل پیرا ہے، لیکن دشمن کا یہ 3D پلان اب فیل ہونے والا ہے۔ بری اور فضائی محاذ کے بعد اب سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پاکستان کی یہ نئی تیاری بھارت کے ہر خواب کو چکنا چور کر دے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نیا ہتھیار کون سا ہے اور کیسے اس نے انڈین بحریہ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور کھوجی TV کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی پراکسی وار کی۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کو یقین ہو گیا کہ پاکستان سے دو بدو جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پراکسی وار کو تیز کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خود CIA کے سابق افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئٹہ میں ہونے والے ٹرین حملے میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ملوث ہے، اور اب گھر کے بھیدی نے لنکا ڈا دی ہے۔ خود انڈین فوج کے سابق کرنل نے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں انڈیا ملوث ہے۔ بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے چونکا دینے والے انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت BLA اور TTP کی فنڈنگ، افغانستان انہیں پناہ، جبکہ اسرائیل ان دہشت گرد تنظیموں کو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ریٹائرڈ کرنل راجیش پورا نے صحافی شو بنکر مشرا کے ایک پوڈ کاسٹ میں بھارت، افغانستان اور اسرائیل مل کر پاکستان کو بدنام، تباہ اور غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی قیاس آرائی یا سنی سنائی بات نہیں بلکہ ایک ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسر کا اعتراف ہے جو اب انڈیا ٹوڈے سے وابستہ ایک دفاعی تجزیہ کار اور صحافی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ چونکا دینے والا انکشاف BJP اور RSS کے اس پروپیگنڈا نیٹ ورک کو بے نقاب کرتا ہے جو روزانہ جھوٹے بیانیے گھڑ کر پاکستان کو ہر حملے، ہر واقعے اور ہر بحران کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ برسوں سے بھارت اپنی بدنام زمانہ 3D حکمت عملی یعنی پاکستان کو بدنام، تباہ اور عدم استحکام سے دوچار کرنے پر عمل پیرا ہے۔ وہ چھوٹے بیانیوں، میڈیا ٹرائلز اور منظم پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرتا ہے۔
پراکسی دہشت گردی کے ذریعے امن کو سبوتاژ کرتا ہے اور شدت پسند گروہوں کو پیسہ، اسلحہ اور سہولتیں فراہم کر کے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارتی کرنل کا اعتراف ایک ناقابل تردید ثبوت ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ خطے میں دہشت گردی کا اصل سرپرست اور پس پناہ کون ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب نریندر مودی اور اس کے وزیر دنیا بھر کے فورمز پر دہشت گردی کے خلاف بے بنیاد دعوے کرتے ہیں، تو بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے بی جے پی کی پاکستان دشمن جنونیت اور منافقت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ عالمی سطح پر اب بھارت کا نقاب مکمل طور پر اتر چکا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی پر مبنی نیٹ ورک، اس کی پراکسی وار حکمت عملی اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کا منصوبہ دنیا کے سامنے بے نقاب اور جھوٹ، فریب، دوگلے پن اور منافقت کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے نئے ہتھیار کی جو اب بحری محاذ پر راج کرے گا۔ وہ ہے پاکستان کا سی سلطان طیارہ، جسے مستقبل میں پاکستان کی سمندری نگرانی کا ایک اہم ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ بحیرہ عرب اور بحر ہند میں دشمن کی آبدوزوں، جنگی جہازوں اور مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ سی سلطان دراصل ایک لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہے جو برازیل کے ایمبریئر لینیج 1000E بزنس جیٹ پر مبنی ہوگا، لیکن اسے مکمل طور پر فوجی ضروریات کے مطابق تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس طیارے کی ضرورت بھارتی بحریہ کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے محسوس ہوئی، خصوصاً اس لیے کہ بھارت کے پاس جدید امریکی PA ٹائپ پوزائیڈون طیارے موجود ہیں جو دنیا کے بہترین میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ سی سلطان کا سب سے اہم کام دشمن آبدوزوں کا سراغ لگانا ہوگا۔ جدید جنگ میں آبدوزیں انتہائی خطرناک ہتھیار سمجھی جاتی ہیں کیونکہ وہ خاموشی سے حرکت کرتی ہیں اور اچانک حملہ کر سکتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس طیارے میں جدید AESA ریڈار، انفراریڈ اور الیکٹرو آپٹیکل سینسر نصب ہوں گے جو رات یا خراب موسم میں بھی نگرانی جاری رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ سونو بوائز بھی استعمال کیے جائیں گے جو سمندر میں گرائے جاتے ہیں اور پانی کے اندر آوازوں کے ذریعے آبدوزوں کی موجودگی کا پتہ لگاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر یہ طیارہ تارپیڈوز اور ڈیپتھ چارجز کے ذریعے دشمن آبدوزوں پر حملہ بھی کر سکے گا۔ پاکستان کی زیادہ تر تجارت سمندری راستوں سے ہوتی ہے اور کراچی، گوادر اور سی پیک کے اہم بحری راستے قومی معیشت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اس لیے ایسے طیارے کی ضرورت تھی جو دور سے خطرات کا سراغ لگا سکے۔ سی سلطان پاکستان نیوی کے جہازوں، آبدوزوں، فریگیٹس اور ساحلی دفاعی نظاموں کے ساتھ مسلسل ڈیٹا شیئر کرے گا، جسے جدید بحری جنگ میں نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر 3 سی سلطان طیارے حاصل کیے جائیں گے جو مستقبل میں پاکستان کے پرانے P-3C اورین بیڑے کی جگہ لیں گے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ سمندروں پر حکمرانی وہی کرتا ہے جس کے بازوؤں میں دم اور جذبوں میں سچائی ہو۔ بھارت نے سمجھا تھا کہ وہ اربوں ڈالرز کے دفاعی بجٹ، اسرائیلی ٹیکنالوجی اور INS وکرانت جیسے بحری جہاز کے بلبوتے پر بحیرہ عرب میں قبضہ کر لے گا، لیکن سی سلطان کی آمد نے مودی سرکار کے اس غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب دشمن کوئی بھی آبدوز ہو یا جنگی جہاز، وہ پاکستانی حدود کا رخ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ پانی کی گہرائیوں میں چھپا دشمن کا ہر مہرہ اب سی سلطان کے جدید ترین ریڈار کے نشانے پر ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ بھارت کا 3D پلان، جس کا مقصد پاکستان کو بدنام اور کمزور کرنا تھا، اب خود انڈیا کے گلے کا توق بن چکا ہے۔ کرنل راجیش پوار کا اعتراف محض ایک بیان نہیں، بلکہ مودی کی اس ہائیبرڈ وارفیئر کی موت کا پروانہ ہے جو وہ اسرائیل اور افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف لڑ رہا تھا۔ کوئٹہ سے لے کر کراچی تک دشمن نے جتنے بھی جال بنے، ہماری انٹیلیجنس اور مسلح افواج نے انہیں ہمیشہ کی طرح عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ دشمن یاد رکھیں، یہ وہ پاکستان ہے جس کے شاہینوں نے فضائی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے ابھی کل ہی ابھینندن کو چائے پلائی تھی، اور اب ہماری بحریہ کا یہ سلطان سمندر کی گہرائیوں میں وہ طوفان اٹھانے کو تیار ہے جس کا درد نئی دلی کے ایوانوں میں نسلوں تک محسوس کیا جائے گا۔ پاکستان کا بحری دفاع الحمدللہ اب ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا سی سلطان کی شمولیت کے بعد بھارتی بحریہ بحیرہ عرب میں دوبارہ سر اٹھانے کی جرت کر پائے گی؟ اور انڈین کرنل کے اس چونکا دینے والے اعتراف پر عالمی برادری کی خاموشی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔